عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے تو روتے ہوئے، گھر سے نکلے روتے ہوئے نکلے، اور کسی سے بھی ذکر نہ کیا گھر میں کیا دیکھا، بڑے میاں کیا کر رہے تھے، کسی سے ذکر نہیں کیا۔ بڑے میاں عمر کے آنا چھوڑ دیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، خیال آیا کہ بات پرانی ہو گئی، چلو چلتے ہیں حضرت مجلس۔ آ کر بیٹھے، لوگوں سے چھپ کر پیچھے بیٹھے، حضرت عمر چھپ کر پیچھے بیٹھے، حضرت عمر نے پھر بھی دیکھ لیا، فرمایا میرے پاس لاؤ بڑے میاں کو۔ وہ کہنے لگے اس رات کی بات آج کھلے گی، اس لیے کہ لوگ اگر کسی کی برائی کو دیکھ لیتے ہیں نا، اللہ مجھے معاف فرمائے، انہیں تسلی نہیں ہوتی جب تک وہ دو چار سے اس غلطی کا ذکر نہ کر دیں۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، ان کے پیٹ میں ایسا درد ہوتا ہے کہ جب تک وہ دوسروں کو خبر نہ کر دیں ان کو تسلی نہیں، کیونکہ آپس میں ایک دوسرے سے اولاد اور بھائی کی طرح محبت نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاہتے تھے کہ امت کے حکمران، امت کے ذمہ دار، وہ ہر امتی سے ایسی محبت کریں جیسے اپنی اولاد سے کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہوئی کہ جب ایک میاں بیوی حضرت عمر کی خدمت حاضر ہوئے اور آ کر عرض کیا مومنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا، ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا تھا، اور زنا میں اس کی بکارت ضائع ہو گئی، اس کی بکارت ضائع ہو گئی، کنواراپن ختم ہو گیا، لڑکی کا زنا ہو گیا اس سے۔ اب ایک مدت کے بعد کہیں سے شادی کا پیام آیا ہے، لڑکی میں عیب ہے، کیا ہم بتا دیں لڑکے والوں کو کہ ہماری لڑکی میں عیب ہے، شادی کرنا چاہیں کریں، نہ کرنا چاہیں رہنے دیں، پڑی رہے گی اسی گھر میں، ضروری ہے کہ شادی ہو، رہنے کی زندگی۔ کیسی عجیب بات ہے، عقد ہو رہا، نکاح ہوگا، شادی ہوگی، ایک معاملہ ہے، اور لڑکی کے اندر عیب ہے، لڑکی میں عیب ہے، اور ظاہر بات ہے کہ عیب ہے، اس سے زنا ہو چکا۔ ہمیں چاہیے، ماں باپ نے سوچا کہ ہمیں چاہیے کہ جو لڑکے والے آئے ہیں شادی کا پیام لے کے انہیں بتا دیں، جیسے اس لڑکے والوں سے بات کرنے کو تھے کہ خیال آئے کہ چلو حضرت عمر سے پہلے مشورہ کر لیں، آئے حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر نے فرمایا اگر تم نے اس لڑکی کا حال کسی کو بھی بتلایا، یہ لڑکے والوں جس کو تم نے ذکر کیا، تو میں تم دونوں کو ایسی سخت سزا دوں گا، اس کی لڑکی کی سزا کا تو کوئی ذکر نہیں جس نے زنا کیا۔ دیکھو تو صحیح کیسی عجیب قصہ ہے، لڑکی کے زنا پر اس کو نہیں سزا دے رہے، ماں باپ آ کر گواہی دے رہے، بلکہ یہ فرمایا کہ اگر تم نے اس لڑکی کے زنا کی کسی کو خبر کی تو میں تم دونوں کو وہ سزا دوں گا جو سارے ملکوں کے لیے عبرت ہو جائے گی۔ اس لڑکی کی شادی ایسے کرو جیسے ایک پاک دامن عفیفہ لڑکی جس نے کبھی کسی غیر مرد کو دیکھا بھی نہ ہو، با حیا پاک دامن عفیفہ لڑکی کی جیسے شادی کی جاتی ہے ایسے شادی کرو اس کی۔ اس کا حال کسی کو بتانا مت، اور اگر تم نے اس کا حال کا کسی سے ذکر کیا تو میں تمہیں ایسی سخت سزا دوں گا کہ وہ قیامت تک کے لیے عبرت بن جائے گی۔ اللہ اکبر، جنہیں رعایا کی ایک عام لڑکی سے ایسی محبت ہو اور وہ اس کی عزت اور اس کی حفاظت کے لیے ماں باپ تک کو سزا دینے کے لیے حضرت عمر تیار ہوں، بتاؤ ہمیں ایسی محبت اپنے ساتھیوں سے ہے؟ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں میں کچھ ساری بات نہیں، منکر سے روکنے کا ایک مصنون طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ تم منکر کرنے والے کے منکر سے ایسے نظر پھیر لو جیسے سونے والے کے ستر کے کھل جانے پر سونے والے کے ستر سے نظر پھیر لینی چاہیے۔
سونے والے کے ستر سے نظر پہنے. سونے والا آدمی سو رہا, اسے کیا معلوم کہ اس کا ستر کھل گیا. بس گناہ کرنے والا ایسا ہی غافل ہے جیسے سونے والا غافل ہے. کیا ممکن ہے کہ آپ لوگوں کو بلا کے دکھلائیں کہ دیکھو یہ سو رہا ہے, اس کا ستر دیکھو؟ اس سے زیادہ بے حیا کوئی ہوگا؟ وہ تو بیچارہ سو رہا ہے, اسے تو خبر نہیں ستر کھلا ہوا. اور آپ لوگوں سے کہیں اس کا ستر دیکھو, اس سے زیادہ بے حیا کون ہوگا؟ بس کسی کے گناہ کی دوسرے کو خبر کرنے والا ایسا ہی بے حیا ہے جیسا کوئی کسی سونے والے کے ستر کو لوگوں کو بلا کر دکھلائے کہ فلاں یہ کر رہا ہے. فرمایا کہ اس کے ستر کو اس طرح ڈھکو کہ اس کو پتہ نہ چلے, تاکہ وہ یہ بھی نہ جانے کہ اس مجھے جگانے والے نے میرا ستر دیکھا ہوگا. یہ نہیں کہا ہلا کے اٹھایا بھائی صاحب اٹھ جاؤ آپ کی لنگی کھلی ہوئی ہے, نہیں. ارے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ نے اس کو بتا دیا کہ میں نے آپ کو دیکھ لیا. لو جی لو, سنو تو صحیح, جس کا ستر کھلا ہوا ہے جب اس سے اس بات کو چھپانا ضروری ہے تو اس کو بھی پتہ نہ چلے, تو پھر کسی اور کو بتانے کی گنجائش ہو سکتی؟ میں کچھ کہہ رہا, میری بات سمجھ میں آ رہی؟ جس کا ستر کھلا ہوا ہے اسے بھی ہلا کر اٹھا کر نہ کہنا کہ آپ کا ستر کھلا ہوا ہے. وہ شرمائے گا کہ اس پر میرا ستر کھل گیا, اس نے دیکھ لیا. کہ تم ایسے کپڑا ڈال دو کہ اس کو پتا نہ چلے, اور یہی سنت ہے. ہمارا دیا یہ واقعہ اس طرح کا بھی ہے, اس طرح کا بھی واقعہ عمر کا ہے کہ ایک آدمی کے عیب کو دیکھا, جیسے ہی دیکھ کر عبد الرحمن عوف صاحب تھے, ان سے کہا کہ عبد الرحمن دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. اتنا کہا ہے عمر نے. تو عبد الرحمن عوف کہنے لگے امیر المومنین آپ سے تو حرام کام ہو گیا ہے. ارے سوچو تو صحیح, آپ سے حرام کام ہو گیا. کیا ہو گیا کہ آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے. حضرت عمر نے فرمایا اے عبد الرحمن اب تم یہ بتاؤ مجھے کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے جو غلطی ہو گئی, اس غلطی کا تدارک کیسے ہو. مجھ سے جو غلطی ہو گئی اس غلطی کا تدارک کیسے ہو. مجھ سے غلطی ہو گئی, اس غلطی کا کیا علاج ہے. تو انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ آپ یہاں سے ایسے خاموشی سے نکل جائیں کہ غلط کرنے والے کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے اس کو دیکھا ہے. یہ طریقہ بتایا. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تجسس کرنے والوں کا گناہ معاف ہو سکتا ہے, تجسس کرنے والوں کو گناہ معاف ہو سکتا ہے. ایک 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 شرط پر تجسس کرنے والا گناہ معاف ہو سکتا ہے, ایک شرط پر کہ یہ گناہ کرنے والے کو علم نہ ہو کہ آپ نے اس کو دیکھ لیا. حضرت عمر خاموشی سے باہر آ گئے, خاموشی سے باہر آ گئے.